سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ میاں صاحب سے کیا ملاقات ہوئی آپ کی؟ نہیں، میاں صاحب سے میں نے ملاقات کے لیے کہا تھا، ہماری 35 سال کی رفاقت ہے، ڈسکشن جب بھی ملاقات ہوئی ڈسکشن ہوتی ہے، سیاست پر بھی ہوتی ہے، ہر بات پر ہوتی ہے۔ اس سے ایک دن پہلے یا شاید 2 دن پہلے پرائم منسٹر یہ کہہ چکے تھے کہ کوئی بھی ہمارے فائنینس منسٹر کے اوپر نہ کرے کرٹیسائز۔ اس کے بعد آپ کی ملاقات ہوئی تو اس حوالے سے کوئی بات نہیں؟ میں تو کبھی کسی کو کرٹیسائز نہیں کیا۔ آپ کو سمجھا جاتا ہے کہ آپ نہ جماعت میں اندر رہ کر آپ کو ڈائریکٹلی کرٹیسائز کرنا چاہیے۔ جماعت کے اندرونی فورمز پہ آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن پبلکلی اگر آپ پارٹی پالیسی سے ڈس ایگری کریں گے تو پھر پرابلم یہ ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں شاید پارٹی میں بولنے کی جگہ نہیں ہے، وہ ایک اچھا میسج نہیں جاتا۔ So that is مفتاح اسماعیل who's been doing it۔ نہیں، مفتاح اسماعیل صاحب نے جو کچھ لکھا ہے انہوں نے اپنی اکانومی پہ اپنا تجزیہ لکھا ہے، انہوں نے کبھی کرٹیسائز نہیں۔ ڈائریکٹلی صاحب ڈار کی پالیسی کو کرٹیسائز کرتے ہیں۔ سر you are smarter than I am, you know that he does that۔ نہیں، ذرا آپ غور سے پڑھ لیں، یہ اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، آپ حکومت ایک طرح چل رہی ہے، ٹھیک ہے، ایک پالیسی جو بھی اپنائی ہے، پالیسی نہیں ہوتی، آپ ایک طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ پالیسی یہی ہے کہ آپ نے آئی ایم ایف کو رکھنا ہے، یہی پالیسی ہے نا۔ مطلب آئی ایم ایف کو آپ چھوڑ نہیں سکتے، آپ کو پرابلمز آئیں گے۔ تو مفتاح اسماعیل صاحب نے ہمیشہ لکھا بھی ہے، لکھ کے وہ زبانی باتیں تو کم کی ہیں، لکھا ہے انہوں نے، آرٹیکل لکھے ہیں کہ نہیں ہمیں لکھتے ہیں، انٹرویو بھی دیتے ہیں، یہ ان کا حق ہے، یہ ان کا حق ہے، ان سے میں نہیں لے سکتا۔ انہوں نے ڈائناسٹک پالیٹکس پہ کرٹیسائز کیا ہے، یوتھ ونگ پہ کرٹیسائز کیا ہے کہ وہ مریم نواز کی جو ہسبینڈ ہے کیپٹن صفدر، وہ اس کے ہیڈ ہیں، کافی چیزوں پتہ نہیں، یہ میں نے نہیں دیکھا، لیکن جہاں تک اکنامک پالیسیز ہیں وہ ہر شخص جو اکانومی کو جانتا ہے اس کا حق ہے کہ وہ لکھے کہ نہیں ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہمیں اس طرح کرنا چاہیے، یہ ہر ایک کا رائٹ ہے اور یہ اچھی بات ہوتی ہے، یہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہے۔ کرا تھا جس پہ آپ نے کہا کہ نہیں کرنا چاہیے، who is that person then؟ کوئی نہیں کر رہا۔ میں آپ نے مجھ سے پوچھا کہ کرٹیسائز میں، تو میں نے کہا نہیں، پبلکلی آپ کو پارٹی پالیسی کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے ہیں، وہ ایک مناسب میسج نہیں جاتا۔ ویسے برطانیہ میں کرتے ہیں لوگ اوپنلی، پاکستان میں یہ رواج ٹھیک نہیں ہے۔ نہیں، برطانیہ میں کوئی نہیں کرتا، کرتے ہیں ٹونی بین جب امریکہ میں ہوتا ہے۔ آپ پارٹی پالیسی پہ ڈس ایگری کر سکتے ہیں، پارلیمنٹ کے فورم پہ کر لیں۔ سر بیک بینچرز یو کے کی پارلیمنٹ میں پوری آوازیں کستے ہیں اپنی پارٹی کے اوپر، وہ باتیں کرتے ہیں کہ غلط غور سے دیکھیں، ایک تو آپ ووٹ نہیں دیتے پارٹی کے خلاف، دوسرا آپ پارٹی پالیسی کو جو فورمز اویلیبل ہیں وہاں کرٹیسائز کر سکتے ہیں، پارلیمنٹ از ون آف دیم۔ جی، اور جب وہ پالیسی بن جائے، جب وہ حکومت کا فیصلہ ہو جائے، پھر سب کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر گنجائش نہیں ہے۔ پی ایم ایل این کا یہ اب ڈیسیجن ہے کہ آپ نے اوپنلی کرٹیسائز نہیں کرنا اپنی پارٹی کی کسی بھی پالیسی کو۔ نہیں، ایسی بات کبھی بھی نہیں ہے، نہ کوئی یہ بات کہہ سکتا ہے، لیکن یہ آپ کا حق ہے کہ آپ ایک جو ڈیکورم ہے اس کے اندر رہ کر پالیسی کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، یہ آپ کا حق ہے۔ مفتاح اسماعیل کو سائیڈ لائن کیوں کیا ہے پھر؟ کس کو؟ مفتاح اسماعیل کو انہوں نے استعفیٰ دے دیا، تو بس انہوں نے استعفیٰ دے دیا کہ میں کام نہیں کر سکتا سیکرٹری جنرل کے طور پر، انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ بہت سی خبریں پہلے آ رہی تھیں جی کہ ان کو نکال رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، پارٹی نکالتی نہیں ہے، شو کاز جاری کرتی ہے۔ یہ تو مجھے لگ رہا ہے آپ نے مفتاح اسماعیل کا ساتھ چھوڑ دیا، لندن میں اچھی ملاقات ہو گئی لگتی ہے۔ نہیں، میں نے دیکھیں، میں نہ کسی کے ساتھ ہوں نہ کسی کے خلاف۔ He was with you, ری امیج پاکستان میں آج بھی ہم ہیں، ان سے میری دوستی ہے 10 سال کی، دوستی بھی قائم ہے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے پارٹی عہدے سے استعفیٰ دے دیا، یہ ان کا رائٹ ہے۔ میں نے خود استعفیٰ دیا تھا۔ ریلیٹیولی نیو کمر آپ نے بھی دیا تھا۔ ریلیٹیولی نیو کمر نہیں ہے اب، وہ 2013 سے کمپیئر ٹو یو، جی کمپیئر ٹو می، لیکن کمپیئر ٹو ادرز وہ بہت عرصہ ہو گیا ہے، انہوں نے پارٹی کے لیے کام بھی کیا ہے۔ کمپیئر ٹو یو اینڈ کمپیئر ٹو اسحاق ڈار وہ نئے ہیں جی، نئے آپ کس کو کہتے ہیں؟ ہر ایک آدمی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، جب سطح پہ ہوتے ہیں پھر آپ برابر ہوتے ہیں۔ آپ کا رائٹ ہے بات کرنا، آپ وہ رائٹ نہیں لے سکتے، لیکن میں نے کہا ایک ڈیکورم کے اندر رہ کر آپ نے بات کرنی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ایک پارٹی نے فیصلہ کر دیا، میں کہوں نہیں میں اس فیصلے میں شامل نہیں ہوں، یہ بات درست نہیں ہے۔ جب فیصلہ پارٹی کر لیا وہ سب کا ہو گیا، پارٹی اس طرح سے کام کر رہی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں میرا خیال ہے کام اس طرح ہونا چاہیے، یہ بالکل آپ کا حق ہے، آپ لکھ کے بھی کہہ سکتے ہیں، آپ زبانی بھی کہہ سکتے ہیں، ٹی وی پروگرام میں بھی کہہ سکتے ہیں۔ What do you think of Ishaq Dar's policy؟ دیکھیے وہ تو پرفارمنس جو پرفارمنس ہے اس کو ہسٹری جج کرتی ہے نا، آپ بھی کر یہ ایک ڈیفیکلٹ ٹائمز ہے۔ نہیں، میں ابھی ججمنٹ تو نہیں کر سکتا نا، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ اگر ہم آئی ایم ایف پروگرام میں نہیں رہیں گے ہمیں زیادہ پرابلمز آئیں گے، ہم اس پروگرام کو مکمل کرنا ہے۔ ابھی جو پی ایم صاحب نے انیشیٹو لیا ہے تو یقیناً اس سے مدد ملے گی، ہائر لیول پہ کمٹمنٹس دی ہیں جو ہم نے پوری کرنی ہے۔ So you are with Nawaz Sharif, he is a former prime minister, you are a former prime minister,
پارٹی کی اس وقت پرفارمنس جو ہے اکنامکلی کسی بھی طریقے سے ٹھیک نہیں ہے. ہو نہیں سکتا کہ آپ نے اس پہ بات نہ کی ہو. کیسے کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے؟ بڑی آپ نے زبردست ڈیفالٹ کیا. سر وہ صاحب کہہ رہے ہیں آپ ڈرا رہے ہیں, آپ لوگ ڈرا رہے ہیں. نہیں ڈاکٹر صاحب کو حق ہے بولنے کا, جو مرضی کہیں. تو آپ ڈرایا تو نہ کریں, کیوں ڈرا رہے ہیں؟ میں نے کبھی ڈرایا نہیں ہے, لیکن یہ حقیقت ہے کہ اگر ہم IMF پروگرام میں نہیں رہیں گے آپ کے ڈیفالٹ کا رسک بڑھ جاتا ہے. ٹھیک, یہ ایک بچہ بھی جانتا ہے. یہی بات ہم سب کرتے ہیں کہ آپ کو IMF پروگرام میں جو ہیں یہ آپ کو ایک پروٹیکشن دے رہا ہے, یہ آپ کے لینڈرز کو ایک کمفرٹ دیتا ہے, یہ آپ کو ایک ڈسپلن دیتا ہے آپ کے اپنے انتظامات میں. اس میں رہنا ضروری ہے. بلکہ جب یہ پروگرام ختم ہوگا, ابھی ختم ہو جائے گا اس مہینے کے آخر میں, آپ کو پھر جانا پڑے گا پروگرام میں. ٹھیک ہے. سو آپ نے بات کی اکنامک ایشوز پر, پاکستان کی پالیٹکس پہ ڈسکشن, ہر کی ڈسکشن ہوتی ہے. کیسا موڈ تھا ان کا ویسے؟ از ہی لوکنگ جی فارورڈ؟ بالکل. وہ دیکھیں پاکستان کے سینئر ترین سیاستدان ہیں. پاکستان کی تاریخ میں کوئی آدمی نہیں ہے جو اس ملک کی آدھی جو زندگی ہے اس میں بڑے عہدوں پر رہا ہو. چیف منسٹر, پرائم منسٹر, کوئی اور 38 سال ہو گئے, کوئی اور آدمی نہیں ہے. اس لیے ان کو کریڈٹ دیں کہ ان کو وہ جانتے ہیں, ہم سے بہتر جانتے ہیں. تو کیا مشورہ دیا انہوں نے آپ کو؟ مشورہ نہیں دیا آپ لوگوں نے, کوئی مشاورت نہیں کی؟ ایک دوسرے سے بات چیت ہوتی ہے, بحث ہوتی ہے کہ ملک کے حالات کیا ہیں, کیسے آگے چلنا ہے. یہ جو عمومی بات چیت ہوتی ہے یہی ہوتی ہے ان معاملات میں. سر جو آپ نے ری امیجنگ پاکستان, یا ری امیج اور ری امیجن, سم پیپل کال اٹ اسحاق ڈار جو صاحب ری مرضی امیج کہیں, ٹھیک ہے ری امیجنگ کر دیتے ہیں. ری امیجننگ پاکستان, obviously this reimagining Pakistan comes from this thought کہ پاکستان has failed as it is, اور اس میں ابھی آپ نے خود ہی بتا دیا کہ میاں صاحب 36 سال تو ان کے پاس عہدے رہے ہیں, تو وہ بھی اس میں رسپانسبل ہیں. PMLN جتنے سال حکومت میں رہی ہے وہ بھی اس میں رسپانسبل ہیں. آپ کی LI پیپلز پارٹی بھی رسپانسبل ہے, سب لوگ ہی پھر اس میں رسپانسبل ہیں. تو یہ آغاز تو وہاں سے ہوگا کہ everyone else has failed. میاں صاحب 38 سال میں سے 10 سال پرائم منسٹر کے عہدے پر رہے ہیں 3 ٹرمز میں. جی, کوئی ٹرم بھی مکمل نہیں کرنے دی گئی. unfortunate. اور 5 سال وہ چیف منسٹر رہے ہیں پروونس کے. تو یہ کتنے سال ہو گئے؟ 15. ٹھیک, 23 سال اپوزیشن میں گزارے ہیں. ٹھیک. تو ان کو کریڈٹ دیں کہ وہ پھر بھی زندہ رہے ہیں. سر میں انہوں نے اپنی سیاست کی ہے. میں تو سوال یہ کہ آپ کا جو ری امیجن پاکستان ہے یہ کس کی, انہی کی ناکامی پر آیا نا, سب کی کلیکٹیو ناکامی. ہم اس پلیٹ فارم سے نہ کسی کو, یہ ایک انڈیپینڈنٹ پلیٹ فارم ہے, نان پارٹیزن ہے, نہ کسی کی تعریف کرتے ہیں نہ کسی پر تنقید کرتے ہیں. جو پاکستان کے آج حالات ہیں یہ اس بات کی شہادت ہے کہ ہم نے اپنا ملک ٹھیک نہیں چلایا. ٹھیک ہے, ورنہ ہم آج بہت بہتر کنڈیشن میں ہوتے. بالکل صحیح ہے. ہمارے نیبرز کو دیکھ لیں. اب اس میں اگر یہ کوریدنا شروع کریں کہ کس نے کیا کیا, تو میں نے ہمیشہ کہا ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیں, وہاں پہ آپ کو حقائق کا علم ہو جائے گا. اور وہ حقائق بڑے تلخ ہیں, اس میں ہم سب قصوروار ہیں. میں خود اس میں قصوروار ہوں, ہم سب قصوروار ہیں. منہ بند رکھنا بھی قصور ہوتا ہے. سیاست میں آپ کو خرابی نظر آئے اور آپ چپ بیٹھے رہیں, یہ بھی خرابی ہوتی ہے. سر منہ تو بند کرواتے بھی لوگ ہیں نا, آپ لوگوں نے تو میڈیا کا ہی منہ بند کروانے والے بھی غلط ہیں اور کرنے والے بھی غلط ہیں. ٹھیک ہے. اگر مجھے خرابی, میرے پاس ایک تجربہ ہو, مجھے نظر آتا ہو کہ ملک کے حالات یہ ہیں, یہ اس سے خرابی پیدا ہوگی, اور میں چپ رہوں, یا کم از کم جو 3 درجے ایمان کے ہیں وہ آپ جانتے ہیں نا. جی, برائی کو برا سمجھیں, دل میں سمجھیں, زبان پہ لائیں, ہاتھ سے روکیں. عباسی صاحب, یو ور ٹیلنگ می ادھر ہی بیٹھ کر کہ پارٹی کی بری باتوں پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے. ابھی آپ یہ کہہ رہے تھے. میں بری بات کی بات نہیں کر رہا ہوں. جب آپ نے پارٹی نے ایک فیصلہ کر لیا, آپ اس فیصلے کا حصہ بن گئے. ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس 2 چوائسیز ہیں. رائٹ. یا پارٹی چھوڑ کر آپ اس کی مخالفت کر سکتے ہیں پارٹی کی. جب آپ پارٹی کے اندر رہتے ہیں تو پھر آپ اس چیز کا حصہ بن جاتے ہیں. Do you really not think کہ جو بھی آپ نے پورا سیناریو بتایا یہ ڈکٹیٹوریل ہے؟ نہیں, کوئی ڈکٹیٹوریل نہیں, چوائس ہے. ڈیموکریسی ہے. ڈیموکریسی ہے, پوری ڈیموکریسی دنیا میں. کہ آپ نے بات میرے خلاف کرنی ہے تو باہر نکل جاؤ, میرے ساتھ ہی بیٹھو گے نا, میری پارٹی میں ہو تو باہر چلے جاؤ, پھر کرنا تنقید میرے اوپر. نہیں, آپ بات سمجھی نہیں. اچھا سمجھائیں. جب فیصلہ ہو رہا ہو تو مجھ پہ لازم ہے کہ بات کروں. ٹھیک. مخالفت کروں. ٹھیک ہے. پارٹی فورم کے اندر یہ میری ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. اگر میں ایشو کو جانتا ہوں, سب کی بات سنی جاتی ہے, آپ پارٹی ایک فیصلہ کر دیتی ہے. اس فیصلے کے بعد اگر میں کہوں نہیں, یہ تو میرا فیصلہ نہیں ہے, وہ بات درست نہیں ہے. وہاں آپ کے پاس 2 چوائسیز ہیں. یا اس فیصلے کو اپنا فیصلہ سمجھیں, جس طرح میں آپ کو مثال دیتا ہوں, آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا مسئلہ تھا. سب سے
یہ ہم پہ یہ پی ایم ایل این پہ الزام لگتا ہے، ٹھیک ہے، میں اس کے مخالف تھا. پہلی والی ایکسٹینشن؟ جی پہلی ایکسٹینشن کی بات کر رہا ہوں. Were you the only one؟ نہیں اونلی ون کی بات نہیں، بہت سے لوگ مخالف تھے، مخالف جو بھی تھے، ایک ہی سمجھ لیں. میں اس کے مخالف تھا اصولوں پر. جب آپ نے واٹس ایپ گروپ چھوڑا خواجہ آصف صاحب سے آپ کی اس وقت لڑائی ہوئی، میں دیکھیں خواجہ صاحب واز ان فیور obviously. فیور کی بات نہیں ہوتی، آف ایکسٹینشن ان کی رائے. میں دیکھیں میں اپنی رائے کا اظہار ہو گیا، انہوں نے کر دیا، میں نے بھی کر دیا. ٹھیک ہے، میں نے کہا جی آپ ایکسٹینشن ان کو مل گئی ہے، ایکسٹینشن کو آپ رکھیں، ان کو ایکسٹینشن ضرور دیں کیونکہ آرمی نے ایکسیپٹ کر لیا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر آپ قانون کو بدلیں گے، ایک غیر معمولی عمل کو معمول کا عمل بنا دیں گے تو خرابی پیدا ہوگی. اس کی میں مخالفت کی ہے. اور میاں صاحب نے کیا کہا، میاں نواز شریف نے جو بھی ہوا ایک فیصلہ ہو گیا. یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا کیونکہ میں وہاں تھا نہیں نا. آپ ان سے سر بڑا امپورٹنٹ ہے وہ، بڑے محترمہ میں جیل میں تھا تو وہاں وہ زمانے کے مطلب one of the very few people. So آپ بتا دیں. جی میں بتا دیتا ہوں. میں اس وقت جیل میں تھا اور میری جیل مختلف تھی، میرے پاس ٹیلی فون نہیں تھا. اچھا. تو میری کوئی مشاورت نہیں ہوئی، لیکن میں نے اپنی جو اظہار کر دیا، لکھ کر بھیجا کہ میری یہ سوچ ہے اس ایشو پر. کیا آپ ٹھیک ہے کہ آپ نے جو ایکسٹینشن جس شخص کو دی ہے وہ ایکسٹینشن برقرار رکھیں، قانون کو مت بدلیں. ٹھیک ہے. پارٹی نے فیصلہ کر دیا کہ جو پروپوزل ہے کہ قانون بھی بدلا جائے گا، ایکسٹینشن بھی دی جائے گی، انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا. جب وہ فیصلہ ہو گیا تو میں بھی اس کا حصہ ہوں. حالانکہ میں اس دن ایوان میں موجود نہیں تھا، میں جیل میں تھا جب ووٹنگ ہوئی ہے. تو لیکن پھر بھی میں اس فیصلے کو اون کرتا ہوں. میری جماعت نے فیصلہ کیا.